ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. حاضرین و سامعین، خطبات و مکالمات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیریز کو لے کر روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو 3 مکالمے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، ان میں سے ایک وہ مکالمہ ہے کہ جو کوفے کے راستے میں چند افراد سے ملاقات کے وقت آپ نے بیان فرمایا ہے. اسی راستے میں آپ کی بہن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کچھ باتوں کے جواب میں آپ نے ان کو تسکین دیتے ہوئے کچھ الفاظ اپنی زبان پہ جاری کیے تھے، وہ بھی اس کلپ کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں گے. اور آج کا اہم مکالمہ اور اظہار تأسف اور اظہار غم اس موقع پر کہ جب آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سنی تو جو الفاظ آپ نے دہرائے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور خود حضرت مسلم ابن عقیل کی شخصیت کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. ملاحظہ فرمائیں پہلے 2 مکالمے کوفے کے راستے میں اور بی بی سلام اللہ علیہا سے آپ کا مکالمہ. کوفے کے راستے میں. ابن کثیر اور ابن نما نے کوفے کے ایک باشندے سے نقل کیا ہے کہ میں اعمال حج انجام دینے کے بعد تیزی سے کوفہ واپس پلٹ رہا تھا کہ مجھے راستے میں چند خیمے نظر آئے. میں نے ان خیموں کے مالک کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا یہ خیمے حسین ابن علی علیہ السلام کے ہیں. یہ سن کر میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے شوق میں ان کے مخصوص خیمے کی طرف چلا. آپ علیہ السلام اپنے سراپے سے مجھے ایک ایسے شخص نظر آئے جس نے ابھی بڑھاپے کی ابتدا کی ہو. میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام تلاوت قرآن میں مشغول ہیں اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے آپ علیہ السلام کے چہرے اور داڑھی کو تر کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا وجہ ہے کہ آپ اس بے آب و گیا بیابان میں تشریف لائے ہیں؟ امام علیہ السلام نے مجھے جواب دیا ایک طرف مجھے اس قوم بنی امیہ سے خطرہ ہے اور دوسری طرف یہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے ارسال کیے ہیں، اور یہی اہل کوفہ مجھے قتل کریں گے، اور جب اس جرم میں اپنے ہاتھ رنگ لیں گے اور خدا کے احکام اور فرامین کا احترام پامال کر لیں گے تب خدا ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کر دے گا، اور ان کی حیثیت ماہانہ عادت کے ایام میں عورتوں کے استعمال شدہ کپڑے سے زیادہ پست ہو جائے گی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے جواب میں. حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے راستے میں خزیمیہ نامی مقام پر پہنچے اور 1 دن اور 1 رات وہاں قیام کیا اور آرام فرمایا. اسی جگہ علی الصبح حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائیں اور عرض کیا بھیا گویا کسی غیبی آواز سے مجھے یہ 2 شعر سنائی دیے ہیں جو میری پریشانی اور تشویش میں اضافے کا سبب ہے. اے میری آنکھوں اب کوشش کرو اور رونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میرے علاوہ کون ہے جو شہیدوں پر گریہ کرے گا، ان لوگوں پر رونے کے لیے جنہیں تقدیر میں لکھے خطرات اور مشکلات وعدے کی وفا کی طرف لے جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جواب میں محض 1 جملے پر اکتفا کیا. جی ہاں، صرف 1 جملے پر. وہ مختصر جملہ یہ تھا اے بہن جو خدا نے مقدر کیا ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گا.
اور اس طرح سے آپ نے غور فرمایا کہ بی بی سلام اللہ علیہا کو کس طرح سے آپ نے دلاسا دیا۔ وعدے کے تحت آج جو تذکرہ کرنا ہے وہ یہ کہ امام عالی مقام کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت مسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو پھر آپ نے کچھ ایسے الفاظ دہرائے کہ جو یقیناً انسان کی معرفت اور اس کی وقعت کو بیان کرتے ہیں، اور حضرت مسلم ابن عقیل کی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس مکالمے کی اپنی ایک جائیگاہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کہ آپ کی شہادت کا سن 60 ہجری ہے، امام حسین کے چچزاد بھائی اور کوفے میں آپ کے سفیر تھے۔ حضرت مسلم بعض اسلامی فتوحات اور جنگ صفین میں حاضر تھے۔ آپ امام حسین کے سفیر کے عنوان سے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کوفے گئے، تاکہ اگر کوفے والے اپنی دعوت میں سچے اور پائبند ہیں تو آپ کوفے تشریف لے جائیں۔ مسلم نے کوفے پہنچ کر امام کو کوفے والوں کی آمادگی کی اطلاع دی، لیکن یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کرنے کے بعد کوفے والے عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ مسلم گرفتار ہوئے اور عرفے کے دن سن 60 ہجری کو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ شیعیان حیدر کرار ہر سال روز عرفہ اور محرم الحرام میں کوفے میں آپ کی تنہائی اور شہادت کی یاد میں عزاداری کرتے ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت معلوم نہیں ہے، البتہ آپ کی شہادت 9 ذی الحجہ کو ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عقیل حضرت ابو طالب کے فرزند، قریش کے ماہر نسب شناس اور فصحائے عرب میں سے تھے۔ آپ کی والدہ علیہ کے نام سے کنیز تھیں، جنہیں عقیل نے شام سے خریدا تھا، جبکہ بلازری نے ان کا نام حیلہ لکھا ہے۔ ابن حبان نے لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل ہاشمی تھے، ان کی کنیت ابو داؤد تھی، جو عبد المطلب کی اولاد میں سے رسول اقدس سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ نیز آپ نے زمانہ پیغمبر کو بھی درک کیا ہے۔ بلازری نے عقیل کی اولاد میں سے مسلم کو قوی ترین اور شجاع ترین شمار کیا ہے۔ آپ کا مزار اقدس مسجد کوفہ میں ایک جانب پر ہے۔ تاریخی مستندات میں آپ کی اولاد کے متعلق اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ آپ کے چند بیٹوں کا نام شہدائے کربلا میں مذکور ہے، ان میں سے عبداللہ ابن مسلم اور محمد بن مسلم قدیمی کتب میں مذکور ہیں، جبکہ بعض متاخر ضعیف منابع میں اون مسلم، عبید اللہ، جعفر اور احمد کا نام ملتا ہے۔ بعض تاریخی منابع کی تصریح کے مطابق عبداللہ بن مسلم کی والدہ کا نام رقیہ بنت علی تھا، اس لحاظ سے آپ حضرت علی کے داماد بنتے ہیں۔ بعض دوسری تاریخی کتب میں مسلم، عبدالعزیز، علی اور محمد کا نام بھی آپ کی اولاد میں ملتا ہے۔ ان روایات کے مطابق عبداللہ اور علی کی والدہ رقیہ اور مسلم بن مسلم کی والدہ بنی عامر بن صعصعہ سے تھیں۔ اسی طرح بعض کے مطابق آپ کی بیٹی ام حمیدہ اور حمیدہ کا نام بھی ملتا ہے۔ آپ کی شرکت فتوحات افریقہ میں بھی دکھائی پڑتی ہے کہ حضرت مسلم کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ان کا 21 ہجری کی اسلامی فتوحات کی شرکت ہے، جو تاریخی کتب میں مذکور ہے۔ حضرت مسلم اپنے چند بیٹوں اور بھائیوں میں سے جعفر اور علی کے ہمراہ بہنساء کی جنگ میں شریک تھے۔ جنگ صفین میں بھی آپ کی شرکت ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جنگ صفین میں لشکر امیر المؤمنین کے ایک حصے کی علمبرداری کی حیثیت سے حضرت امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ شرکت کی، نیز حضرت امام حسن کی امامت کے دور میں ان کے ہمراہ رہے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ سفارت امام حسین ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کے مدینے سے ہی آپ کے ہمراہ تھے۔ مکے میں کوفیوں کے خطوط کی کثرت کو دیکھتے ہوئے امام نے عراق کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اگر وہاں کے حالات کوفیوں کی خطوط کی غمازی کرتے ہوں تو آپ کوفے کی جانب سفر کریں گے۔ مستندات کے مطابق قیس بن مصہر سیداوی، عمارت بن عبد سلولی
اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی کوفے کے اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو تقوی کی نصیحت کے ساتھ ساتھ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اس سفر کو مخفی رکھیں، لوگوں سے ملیں، اگر لوگ ان کے ساتھ دینے پر راضی ہوں تو واپسی کر کے امام کو اس کی خبر دیں۔ سفر کی تیاری اور مشکلات سفر بھی تاریخ میں نظر آتے ہیں کہ جن کو ذکر کرنا اس وقت کو طول دینا ہوگا، لہٰذا اگر بات کوفے کی جائے تو جب حضرت مسلم کوفے پہنچے تو وہاں مختار بن ابی عبیدہ کے نام سے ایک امام کے چاہنے والے کے گھر میں ساکن ہوئے کہ جو بعد میں حضرت مختار کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ شیعیان اس گھر میں آپ سے ملنے آتے تھے۔ مسلم نے حضرت امام حسین کا خط انہیں پڑھ کر سنایا۔ البتہ مسعودی نے کہا ہے کہ مسلم کوفے میں اوسجہ نامی شخص کے گھر مقیم ہوئے، جبکہ ابن جوزی نے ابن اوسجہ کے گھر کا ذکر کیا ہے۔ ابن عساکر کہتا ہے کہ 12,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ بعض نے بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 لکھی ہے، دیگر بعض نے 30,000 افراد ذکر کی۔ مسلم کی اس قدر حوصلہ افزائی کو دیکھتے ہوئے یزید کے جاسوسوں نے یزید کو ختم کوفے کے حالات لکھے اور کہا کہ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کمزور ہے یا کمزوری کا اظہار کر رہا ہے، اگر کوفہ چاہتے ہو تو بصرے کے موجودہ حاکم عبید اللہ کو کوفے کا حاکم بنا دو۔ بس یزید نے عبید اللہ کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ عبید اللہ کے کوفے آنے پر مسلم بن عقیل مختار کے گھر سے نکل کر ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہوئے، جو کوفے کے ایک بزرگ شخصیت مانے جاتے تھے۔ ہر چند مسلم کے شیعیان کوفہ سے روابط پوشیدہ تھے، لیکن عبید اللہ کے ذریعے مسلم کی رہائش گاہ کا پتہ لگایا گیا، لہٰذا اس نے ہانی کو اپنے قصر میں طلب کیا اور تقاضا کیا کہ وہ مسلم اس کے حوالے کر دیں، لیکن ہانی نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ ہانی کے قصر میں حاضر طلبی کی وجہ سے قبیلہ مزجج نے قصر کا گھیراؤ کر لیا، لیکن عبید اللہ نے قاضی شرح کے ذریعے انہیں دھوکہ دے کر منتشر کر دیا۔ جب یہ خبر مسلم کو پہنچی تو مسلم بن عقیل 4,000 افراد کے ہمراہ یا منصور امہ کے نعرے کے ساتھ قصر کا گھیراؤ کیا۔ عبید اللہ اپنے ساتھ حاضرین سے تقاضا کر رہا تھا اور ڈرا دھمکا کر مسلم اور اس کے ساتھیوں کو منتشر کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ شمر کو عبید اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اس نے مسلم کو ایک فتنہ گر کہا اور کوفیوں کو شام کی طرف سے لشکر کے آنے کی خبر کے ذریعے ڈرایا۔ یہ ہیلہ کارگر ثابت ہوا۔ لوگ مسلم کو چھوڑ کر جانے لگے۔ جب شام ہوئی تو مسلم اکیلے رہ گئے، یہاں تک کہ کوئی گھر سر چھپانے کے لیے بھی نہ تھا۔ طوعہ نام کی ایک خاتون کے گھر کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ اس خاتون سے آپ نے پانی کا تقاضا کیا۔ اس خاتون نے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنے گھر رات میں رہنے کی پیشکش کی۔ آپ نے اسے قبول کیا، لیکن طوعہ کے بیٹے نے اپنے گھر میں مسلم کی موجودگی کی خبر صبح کو عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو دی۔ ابن زیاد نے 70 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو محمد بن اشعث کی سربراہی میں مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم اور محمد بن اشعث کے سپاہیوں کی جھڑپ کے بعد محمد بن اشعث نے مسلم کو امان دینے کا وعدہ کیا اور امان دینے کو کہا۔ مسلم نے اس امان پر اطمینان کی بنا پر ہتھیار ڈال دیے، لیکن عبید اللہ نے اس امان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ مسلم اور عبید اللہ کے درمیان تلخ کلامی کے بعد عبید اللہ نے مسلم کو قصر کے اوپر لے جا کر سر تن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد عبید اللہ نے ہانی کے قتل کا حکم دیا اور ان دونوں کے سر تن سے جدا کرنے کے بعد یزید کے پاس روانہ کیے۔ بعض روایات کی بنا پر مسلم کی عمر وقت شہادت 28 سال تھی، جبکہ یہ درست نہیں ہے، چونکہ کربلا میں شہید ہونے والے مسلم کے بعض بیٹوں کی عمر 27 اور 26 سال ذکر ہوئی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا مختصر خاکہ تھا، لیکن اماموں کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے جنگ صفین میں اور امام حسن نے اپنی جنگ میں اور امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر ان کے مرتبے کو اور ان کے اوپر اعتماد کو ظاہر کیا ہے کہ اب ابد تک حضرت مسلم کے اوپر سلام بھی پڑھا جائے گا اور مومنین کے لیے آپ کی ذات ایک مشعل راہ ہوگی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم بھی حضرت مسلم کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے غلاموں کی فہرست میں شامل ہونے کی توفیق حاصل کر سکیں۔
اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں اور ملاحظہ فرمائیں حضرت مسلم کی شہادت کی خبر کے وقت امام نے کس طرح سے اظہار تأسف کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ثعلبیہ کے مقام پر عبداللہ کہتا ہے، یہ خبر حاصل کرنے کے بعد ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے قافلے سے جا ملے، یہاں تک کہ غروب آفتاب کے وقت ثعلبیہ کے مقام پر پہنچے اور اس جگہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں مسلم اور ہانی کی شہادت سے مطلع کیا۔ ابن سلیم کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ خبر سننے کے بعد کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر ان کے رخسار مبارک پر آنسو جاری ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اور بنی ہاشم کے افراد بھی رونے لگے اور خواتین کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سب مسلم ہانی اور ان کے حامی مراد ہیں کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای